السلام علیکم۔ ٹیچنگز آف اسلام کے ساتھ محمد اویس قاضی۔ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کے جسم پر جتنے کپڑے تھے سب پیوند زدہ تھے، اور پھر یہ کپڑے سخت موٹے اور کھردرے تھے۔ سرور عالم نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ ایک اور بار وہی شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جسم پر اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ سطر ڈھانپ سکے۔ جسم کو ایک کھال کے ٹکڑے کے ساتھ اس نے ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کھال میں بھی پیوند لگے ہوئے تھے۔ اتنی غریبی اور قسم پرسی کا عالم اس بوسیدہ اور پیوند زدہ کھال میں ملبوس شخص کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب تڑپ اٹھے۔ حضور نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، چند سال پہلے میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا کہ سارے مکہ میں اس سے بڑھ کر ناز و نعمت کا پروردہ، خوبصورت، خوش پوشاک اور آسودہ حال کوئی نہیں تھا، لیکن آج اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اس نے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا۔ یہ اتنی خستہ حالت میں جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں، جلیل القدر فرزند اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مکہ کے امیر ترین اور لینڈ لارڈ نوجوان تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم کے فرزند صرف اپنے قبیلہ بنو عبدالدار کے حسین نوجوانوں کی آبرو نہ تھے، بلکہ سارے مکہ میں ان جیسا خوبرو، خوش اخلاق اور خوش پوش نوجوان نہ تھا۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب کی کثرت دی تھی، انہوں نے اپنے فرزند کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا۔ مصعب کی جوانی خوبصورتی اور نظافت پسندی کا حسین امتزاج تھی۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے پہنتے اور عمدہ سے عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کرتے۔ جس گلی سے گزرتے وہ گلی مہک جاتی تھی۔ ان کے ایک جوڑے کی قیمت 200 درہم ہوتی تھی۔ آج ایک درہم کے برابر قیمت کے حساب سے وہ کس قدر خطیر اور اعلیٰ لباس ہوتا ہوگا۔ میانہ قد کے یہ نرم و نازک نوجوان اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اپنی تزئین و آرائش اور خوبصورت زلفوں کو بنانے سنوارنے میں صرف کرتے تھے، لیکن اپنی خوبروئی اور خوش پوشی کے باوجود نہایت پاکیزہ سیرت اور اخلاق کے حامل تھے۔ جب سرور کائنات نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو مصعب کے پاک اور صاف دل و دماغ نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ پرستاران حق ان دنوں بڑے پرصعوبت دور سے گزر رہے تھے۔ مشرکین نے اپنے ظلم و ستم سے توحید کے شیدائیوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ہمراہ حضرت ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے۔ اسی پرآشوب زمانے میں نوجوان مصعب نے ایک دن رحمت عالم کی خدمت میں حاضری پیش کی اور حضور کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اب وہ اکثر دربار رسالت میں حاضر رہتے اور فیضان نبوی سے بہریاب ہوتے تھے۔ شروع میں حضرت مصعب نے اپنے اسلام کو گھر والوں سے پوشیدہ رکھا۔ اس میں 2 مصلحتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی مشفق ماں کو، جو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، آزردہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری یہ کہ وہ اپنی ماں سے اتنی مالی مدد حاصل کر لیتے تھے جس سے وہ مظلوم دینی بھائیوں کی دستگیری کر سکتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ ایک دن کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے حضرت مصعب کو رب واحد کی عبادت کرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے فوراً ان کی والدہ اور دوسرے اہل خاندان سے جا کر کہا کہ تم تو مصعب پر جان چھڑکتے ہو اور وہ محمد کے دین کو آویزہ گوش بنائے پھرتا ہے۔ حضرت مصعب کی ماں خناس بنت مالک اور دوسرے اہل خاندان پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ مصعب سے ان کی والہانہ محبت بے پناہ نفرت میں بدل گئی۔ انہوں نے پہلے تو انہیں خوب زدوکوب کیا، پھر رسیوں سے جکڑ کر قید تنہائی میں ڈال دیا۔ مصعب دین حق سے منہ موڑ کر پھر والدہ اور دوسرے عزیزوں کی محبت اور شفقت کا مرجع بن سکتے تھے، لیکن بادہ توحید نے انہیں کچھ ایسا مست کر دیا تھا کہ عیش و راحت سے محرومی اور قید و بند کی مصیبتیں خندہ پیشانی سے قبول کر لیں، لیکن دین حق سے منہ موڑنا گوارا نہ کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ادھر کفار مکہ کا معاملہ مسلمانوں سے شدید تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستم رسیدہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔
چنانچہ 12 مردوں اور 4 خواتین کا مختصر سا قافلہ فی الفور ہجرت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ راہ حق میں سب سے پہلے غریب الوطنی اختیار کرنے والے ان فرزندان اسلام میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شامل تھے، جو موقع پا کر اپنے زندان سے بھاگ نکلے اور اس قافلہ کے ساتھ حبشہ جا پہنچے۔ ابھی ان مہاجرین اللہ کو حبشہ میں 3 مہینے گزرے تھے کہ انہوں نے قریش مکہ کے مسلمان ہو جانے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو ترک کر دینے کی خبر سنی۔ یہ خبر سن کر سب مہاجرین مکہ کی طرف واپس ہوئے، بعض مہاجرین وہیں ٹھہرے رہے۔ بہر صورت حضرت مصعب ان اصحاب میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کو رجوع کیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد تھی، تاہم انہوں نے حبشہ کی طرف پلٹنا مناسب نہ سمجھا اور ان میں سے ہر ایک عمائدین قریش میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے شہر میں داخل ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی کسی کی پناہ حاصل کی اور مکہ میں داخل ہو گئے۔ حبشہ سے ان اصحاب کی مراجعت فرمانے کے بعد قریش کی ستم آرائیوں میں اور شدت پیدا ہو گئی، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ جس مظلوم مسلمان سے بن پڑے وہ حبشہ ہی کی طرف دوبارہ ہجرت کر جائے۔ اب کی بار 80 سے زیادہ مردوں اور 19 یا 20 خواتین نے حبشہ کی راہ لی۔ حضرت مصعب اس قافلہ حق میں بھی شامل تھے۔ مشرکین قریش نے ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن یہ سب کسی نہ کسی طرح حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک مدت تک حضرت مصعب حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے اور پھر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ ہجرت مدینہ سے 3-4 سال پہلے حبشہ سے مکہ واپس آئے اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ اپنے آقا و مولا کی خدمت اقدس میں گزارنے لگے۔ حضرت مصعب حبشہ سے اس حال میں مکہ واپس آئے کہ غریب الوطنی نے ان کی رانائی اور خوبصورتی کو خواب و خیال بنا دیا تھا۔ اب بوسیدہ اور موٹے جوٹے کپڑے جن میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے ان کے زیب بدن ہوتے تھے۔ جسم کی نرم و نازک کھال موٹی اور کھردری ہو گئی تھی، چہرہ سست ہو گیا تھا اور رنگ برگے خزاں رسیدہ کی طرح پیلا پڑ گیا تھا، لیکن اس مرد حق آگاہ کی شان استقامت و عظیمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ وہ اپنے آقا و مولا کی خدمت اور زہد و فقر کی زندگی کو عیش و نعمت کی 1000 زندگیوں پر ترجیح دیتے تھے۔ یہ تھے حضرت مصعب بن عمیر، جن کو نبی پاک نے اس حالت میں دیکھا کہ ان کے پاس ستر پوشی کے لیے بھی معمولی کپڑا نہ تھا، ایک کھال کے ٹکڑے سے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس وقت نبی پاک نے فرمایا، میں نے اس نوجوان کو ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ اس سے بڑھ کر ناز و نعمت کا پروردہ، خوبصورت، خوش پوشاک اور آسودہ حال کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب کے اسی جذبہ ایثار اور اخلاص فی الدین نے انہیں رحمت عالم کا مرجع شفقت بنا دیا اور دربار رسالت میں انہیں درجہ اختصاص حاصل ہو گیا۔ انہوں نے حضور کی صحبت اطہر سے خوب فیض اٹھایا۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے ہادی اکرم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور قرآن کی جو صورت نازل ہوتی اسے فوراً حفظ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد وہ ایک عالم دین اور فقیہ سمجھے جانے لگے۔ حضور نے تبلیغ و دعوت کے لیے جن صحابہ کرام کو بطور خاص تربیت دی، حضرت مصعب بھی ان میں سے ایک تھے۔